الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب زدني علما یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم تیسری نشست کے اندر موجود ہیں۔ پہلے دو جو ایک ہم کر چکے ہیں اس کے اندر بنیادی چیز جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی وہ ایک بنیادی منصوبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا انسان کی تخلیق کے لیے تھا، اور اس میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ایک خاص منصوبے کے تحت پیدا کیا۔ اسی مقصد کے لیے زمین و آسمان بنائے جو کہ بالکل برحق تخلیق ہیں، بیکار تخلیق نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ فرق تفاوت پایا جاتا ہے۔ کروڑوں انسان دیکھ لیں یا اربوں دیکھ لیں، کوئی بھی دو انسان حیثیت میں، ذہانت میں اور معاملات میں برابر نہیں ہوتے۔ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ بے شک سائیڈ بائی سائیڈ دو ایک جیسے گھر بنا کے بھی لوگ رہ رہے ہوں گے، پھر بھی ان کی حیثیت میں، ان کے سوچ کے انداز میں، ان کے معاملات میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ تو یہ فرق اور تفاوت جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کا مضمون بھی ہمارے سامنے سورہ زخرف میں پچھلی دفعہ آ چکا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توجیہ بیان فرما دی کہ یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ تم لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکو اور دنیا کا نظام جو ہے وہ آگے چل سکے۔ اب جب دوبارہ ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا تو تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تخلیق کا مقصد جو ہمارے سامنے آیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید نے ہمارے اوپر واضح کیا، جس میں اللہ پاک نے آغاز ہی میں جب آدم علیہ السلام کو اماں حوا سلام علیہ کو پیدا کیا تو اس وقت سے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں تمہیں ایک وقفے کے لیے زمین کے اوپر بھیجوں گا، اور پھر تمہیں زمین کے اندر جو ہے وہ ایک خاص وقت اور مدت کے لیے رہنا ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ مدت کسی کو 50 سال ہے، کسی کو 100 سال ہے، پہلی امتوں کے اندر جو ہے کئی 100 سال بھی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو 950 سال اپنی جو قوم تھی اس کے اندر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، تو بہت زیادہ بھی ٹائم گزرا، لیکن پھر بھی وہ وقت ختم ہو گیا، اور وقت جو ہے وہ معین ہے۔ آج تو ہمارے سامنے ایوریج ایج جو ہے وہ 60-70 سال کی ہوتی ہے، اور میکسیمم کوئی 100 کو کراس کر جائے گا، 110-20 پہ جا کے جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے، کوئی اس کے بعد انسان ہمیں بچا ہوا چلتا پھرتا نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک منصوبہ بندی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے ایک منصوبہ بنایا، انسانوں کو پیدا کیا، اور مقصد کیا تھا وہ جگہ جگہ بیان فرمایا کہ میں انسان کو آزادی دوں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ یہ آزاد مرضی سے میری ذات کو پہچان کے میرے آگے سرنڈر اختیار کرتا ہے یا اپنی من مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ پوری دنیا کی تاریخ بھی سامنے ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اکثریت تو ماننے سے انکاری رہتی ہے، اور اس کے بعد جو ماننے والے ہیں جن میں ہم تمام دنیا کے مسلمان شامل ہیں، ان میں سے بھی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مان تو لیتے ہیں کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ جب خالق ہے تو پھر اسی کو معبود بنا کے ساری زندگی اس کی عبادت میں گزار دینا یہ بھاری کام ہے جو بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں، اور اصل ذمہ داری یہی ہے کہ اس کام کو بجا لانا ہے۔ تو جب یہ فلسفہ پورا سمجھ آ گیا کہ ہم یہاں آزاد نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ
کہ حکم کے تابع رہنا ہماری ذمہ داری ہے، تو پھر اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیا کچھ ہمیں کرنا ہوگا، وہ چند باتیں تو پچھلے 2 لیکچرز کے اندر آئیں کہ جس کے اندر ہمارے سامنے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اور واضح ہو جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کی منصوبہ بندی کا ہم حصہ ہیں، اور ہمیں ایک خاص پیٹرن کے اوپر اپنی آزاد مرضی سے زندگی گزارنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ وہی طریقہ کار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا تھا کہ جب تم دنیا میں ہوگے تو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی، ہدایت نامہ آئے گا، تو جو بھی ان ہدایات کو مان کے زندگی گزارے گا وہ پھر جب مرنے کے بعد میرے پاس واپس آئے گا تو اس کے لیے بڑا انعام و اکرام ہوگا، اور جو اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا یا اس سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے جو ہے بہت بڑی وعید آخرت میں سنا دی گئی کہ اس کے لیے جہنم تیار کر دی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے رکھے۔ یہ مقصد جو تھا یہ قرآن مجید نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو مکی صورتیں جو کہ 2/3 قرآن سے کچھ زیادہ ہی ہیں، اس کے اندر بار بار اسی کو دہرایا گیا کہ ایک اللہ کو الہ مانو، ایک اللہ کو الہ مانو۔ تو اس کے اوپر اتنا زور اور فوکس تھا، تو اس کے ساتھ جس کی تعلیم دی جا رہی تھی وہ تھیں وہ بنیادی خصوصیات جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ جو باقی بڑے بڑے کام ہیں، جو بڑی بڑی عبادات ہیں، وہ مدنی زندگی میں جا کے آئی ہیں، جیسے روزے فرض ہوئے، حج فرض ہوا، زکوٰۃ فرض ہوئی، یا جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کی منازل طے کرنی پڑیں۔ تو بنیادی طور پہ نماز کا حکم جو ہے وہ مکی زندگی میں آ گیا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے کہ جو ہی دین نے پھیلنا شروع کیا تو جو بنیادی تعلیمات تھیں وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ یعنی جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سال سے پہلے کی زندگی دیکھیں تو کمال درجے کا حقوق العباد جسے ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ادا کر رہے تھے، اور وہ حقوق العباد کا رویہ جو تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اختیار کر رکھا تھا، بنیادی تعلیمات وہ ہیں انسان کے لیے۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس نے وہی تعلیمات جو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیرت میں پہلے سے نظر آ رہی تھیں ان کو بیان فرمایا کہ بنیادی طور پہ یہ چیزیں اختیار کرنے والی ہیں۔ تو یہ آج سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات ہم تلاوت کریں گے، جس کے اندر جو ہے وہ بنیادی تعلیمات دی گئی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بڑے کاموں کی طرف آنے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کی اس پوری اسکیم کو سمجھ لیتا ہے کہ واقعی ہم یہاں عارضی طور پر آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور تھوڑے عرصہ کے بعد جو ہمیں یہاں سے اٹھا لے گا اور پھر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور جو کچھ ہم نے اس تھوڑے سے وقفے کے اندر کیا ہوگا اس کے مطابق وہاں ہمارا امتحان ہوگا، اور اس کے مطابق رزلٹ دے کے ہمیں جنت یا جہنم میں سے کوئی ایک زندگی جو ہے وہ الاٹ کر دی جائے گی۔ تو وہ بنیادیں کیا ہیں جس کے اوپر جو ہے ایک سلیم الفطرت انسان کو قائم ہونا چاہیے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر دیا آپ کے پروردگار نے کہ تم نہ عبادت کرو الا ایاہ، مگر صرف اسی کی۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ عہد کر لینا، یہی عہد ہے جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو الہ مان لینا، اسی کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرنا، اس کی ہر بات کو بجا لانا، اس کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ اصل میں اس کو الہ بنانا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو خالق بھی ہیں اور سب کو نظر آتا ہے، وہ رازق بھی ہیں، سب کو نظر آتا ہے، تمام خوبیاں آپ دیکھتے چلے جائیں گے، وہ رب العالمین بھی ہیں، سب کو پالنے والے ہیں۔ لیکن جو چیز ہمارے ماننے کی ہے اور عمل کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو الہ بنا لیا جائے اور اکیلا الہ تسلیم کر لیا جائے۔ تو یہ 2 رکوع کے اوپر جو ہے وہ تعلیمات ہیں جو پہلے انبیاء کے اوپر بھی نازل ہوتی رہیں۔ اس کو جو ہے وہ خلاصہ کہا جاتا ہے کہ جو تورات کے اندر جو احکامات دیے گئے یہ 2 رکوعوں کے اندر ان کا خلاصہ بھی بیان کر دیا گیا کہ پہلے جو انبیاء تھے ان کے اوپر بھی یہی احکامات تھے کہ جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر قائم دائم تھے، اور پھر وہ چیزیں تھیں کہ جس کے اوپر انسانی
اکثریت جو ہے وہ قائم نہیں تھی، غافل تھی، تو اس لیے انہی چیزوں کو مکی صورتوں میں بار بار دہرایا گیا کہ انسان جو ہے وہ اس فطرت کی طرف لوٹ آئے جو اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو انسان کی فطرت میں یہ موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان عہد الست کی شکل میں، وہ بھی ہم کسی ٹائم اس کا مطالعہ کر لیں گے ان آیات کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام ارواح کو پیدا کیا تو سب کو اکٹھا کر کے ان سے عہد لیا کہ الست بربکم، کہ میں تم لوگ کا رب نہیں ہوں، تو سب نے یک زبان ہو کے کہا قالوا بلا، کہ کیوں نہیں ہے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو وہ ہر انسان کے اندر پہچان پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید نازل ہو کے اس کی صرف یاد دہانی کراتا ہے کہ تم جو ہے وہ ادھر ادھر کو چھوڑ کے صرف ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الہ بنا لو۔ تو یہ جو 2 رکوع ہیں، اس کا آغاز بھی توحید سے ہوتا ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ بھی توحید کے اوپر ہے، اور درمیان میں جو ہے وہ بیسک جو بنیادی انسان کی خوبیاں ہیں ان کا بیان درمیان میں شامل ہے۔ پہلا حکم یہی دیا گیا کہ اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا کہ تم نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید میں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں توحید کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا اور اس کے فوراً بعد جس کا حق ہے انسان کے اوپر وہ اس کے والدین ہیں، اور والدین کے لیے مختلف الفاظ استعمال فرمائے، لیکن یہاں جو ان کے ساتھ حسن سلوک کا مضمون آیا ہے وہ کمال کا مضمون ہے، یعنی اس سے بڑھ کے جو ہے قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان نہیں فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ باقی رشتہ داروں کے ساتھ، تعلق داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا ہی حکم دیا گیا ہے، لیکن آج جو ہے ہمارا معاملہ کچھ مختلف ہو گیا کہ ہم احسان کو بھول گئے اور ہم نے اس کو عدلے کا بدلہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک تب کریں گے جب وہ میرے ساتھ اچھا ہوگا، میں رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک تب کروں گا جب وہ میرے ساتھ اچھا ہوگا، میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہوں گا تو میرے گھر والے ہی کہیں گے کہ آپ کو یاد نہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، تو میں فوراً اپنا فیصلہ واپس لے کے تو وہ کافرانہ طریقے کو اختیار کر لیتا ہوں کہ جس نے جو میرے ساتھ اچھا کیا ہوگا تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، جس نے برا کیا ہوگا اس کے ساتھ میں یا تو برا کروں گا یا کم از کم اس کے ساتھ اچھائی نہیں کروں گا۔ یہ عدلے کا بدلہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید نے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور سب سے بڑھ کے والدین کے ساتھ عدلے اور بدلے کا حکم نہیں دیا بلکہ احسان کا حکم دیا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور آپ کا حق مارے، آپ کے ساتھ جو ہے بے شک گالم گلوچ تک چلا جائے، آپ نے اس کے ساتھ بھلائی ہی بھلائی کرنی ہے۔ یہ جو خاص طور پہ جو رشتے ہیں، پڑوسی اور اپنے قریبی رشتہ دار، اور ان سب سے اوپر جو ہے وہ والدین ہیں، ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہترین سلوک کرنا کہ وہ بے شک جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کریں، کوئی سخت مزاج اور سخت طبیعت کے بھی ہوں، کبھی اونچا نیچا بھی بول دیں، تو پھر بھی انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے آگے جھکا رہے۔ کیوں؟ آگے اس کی توجیحات بھی بیان فرمائیں۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف تک مت کہو۔ اور اف کا جیسے عربی میں معنی آیا، اسی طرح کا معنی مفہوم ہماری زبان میں بھی ہے کہ جو ہے جب ہم کسی کو کوئی زیادہ اونچا نہیں کہہ سکتے اور کوئی بات آپ کے ایسے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے اور آپ اس کے اوپر غصہ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ یہ کہتے ہیں اف یہ کیا ہو گیا، یعنی وہ ایک ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ اف جو ہے اس لحاظ سے کوئی اتنی جو ہے وہ اس میں بھی نہیں آتا کہ آپ نے کوئی بہت ہی خراب رویہ اختیار کیا، لیکن یہ چونکہ والدین ہیں تو والدین کے لیے اف تک کہنے کو بھی منع فرمایا کہ آپ کے سامنے والدین جو ہے وہ دونوں یا ایک بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک بھی مت کہیے، ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان دونوں کو جھڑکیے، چونکہ انسان جب جوان ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، اپنے معاملات ہوتے ہیں، اور قوت و توانائی بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے، اور آج کل کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ذہنی سوچ اور فکر کا بڑا فرق ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ابا جی تو بڑے پرانے مزاج کے ہیں، یہ والدہ تو بہت آج سے جو ہے وہ ایک جنریشن پرانی بات کرتی ہیں، یہ کوئی ہمارے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے۔
اس حد تک تو شاید بات جو ہے وہ کسی حد تک قابل قبول رہے، لیکن جب اس کے اندر، اس رویے کے اندر ہارڈ شیپ آتی ہے اور ہم والدین کے ساتھ جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ابا جی آپ کو کیا پتہ، مجھے پتہ ہے، میں نے ڈگری کی ہے اور میں جو آج کے زمانے کو جانتا ہوں، یہ ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اف تک مت کہیں اور نہ ہی انہیں جھڑکیں۔ ہو سکتا ہے ان سے کوئی بات جو ہے وہ ایسی ہو جائے یا اپنے لحاظ سے، تو ہمیشہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں۔ اولاد اپنی جوانی میں یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہمارے والدین جو ہیں یہ ہمارے بھلائی کا نہیں بلکہ برائی کا سوچ رہے ہیں، میں فلاں کرنا چاہتا ہوں اور میرے والدین اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، حالانکہ زمانے کے مطابق بہت اعلیٰ چیز ہے، میرے فلاں دوست سے فلاں سے مجھے پتہ چلا یہ تو بہت اعلیٰ درجے کا راستہ ہے اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ میرے والدین رکاوٹ بن رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ والدین نے چونکہ ایک عمر گزار لی ہوتی ہے، انہوں نے زمانے کے نشیب و فراز دیکھ لیے ہوتے ہیں، تو ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ بڑی میننگ فل ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اولاد کو اپنے سے بہتر پوزیشن پہ دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اولاد چونکہ ابھی نئی ہوتی ہے اور انہوں نے زمانے کے اس طرح کے حالات نہیں دیکھے ہوتے، تو وہ والدین کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ کئی دفعہ تو ان کو جھڑک دیتے ہیں اور کئی دفعہ سخت الفاظ استعمال کر لیتے ہیں یا ان کے سامنے جو ہے وہ تھوڑا جسے ہم کہتے ہیں کہ تکبر میں آ جاتے ہیں یا اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ دو چیزوں سے منع فرمایا کہ ان کو اف تک مت کہو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں، وقل اور کہیے لہما قولا کریما، ان دونوں کے لیے بہت نرم لہجے میں بات کیجیے۔ یعنی ایک ہی بات کو کرنے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ ایک ہی بات آپ کہنا چاہتے ہیں، وہ جب آپ انتہائی نرمی، شفقت اور محبت کے ساتھ کہیں گے تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے۔ اسی بات کو جب آپ ہارڈ رویے کے ساتھ کہتے ہیں اور جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، ماتھے کے اوپر تیور چڑھا کے بات کرتے ہیں، تو پھر اس سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ آپ کے الفاظ اگر سیم بھی ہوں لیکن آپ کا جو بولنے کا رویہ ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے تذکرہ فرمایا اور آگے اس رویے کا بیان فرمایا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جھکا کر رکھ ان دونوں کے سامنے اپنے عاجزی کے بازو، من الرحمت، نیاز بندی کے ساتھ، کہ جسم جو ہے اس کو بھی بالکل نرم چھوڑ کے والدین کے اندر، والدین کے سامنے عاجزی کے ساتھ بازوؤں کو جھکا کے رکھنا، اکڑ کے بات نہ کرنا اور اپنے آپ کو بہت بڑا نوجوان سمجھ کے نہ کھڑے ہو جانا۔ یاد رکھنا کہ یہی والدین ہیں جنہوں نے تمہیں جو ہے وہ بچپن سے اس وقت سے اٹھایا ہے جب جو ہے وہ تم کسی قابل نہیں تھے، تم کھانا نہیں کھا سکتے تھے، تم چل نہیں سکتے تھے، تم جو ہے اپنے حاجات پوری نہیں کر سکتے تھے، تو لمحہ بلمحہ آپ کی لوگ کفر کرتے رہے اور کئی سال انہوں نے اپنا آرام جو ہے وہ کمپرومائز کیا اور آپ کو اس لیول پہ پہنچایا کہ آج آپ کھڑے ہو کے ان کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں گے۔ تو وہ رویہ جسے آج کے زمانے میں ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ باڈی لینگویج جو ہے اس کو والدین کے سامنے بالکل عاجزی کے ساتھ پیش کرنا، یعنی جو بات کرنی ہے اس کے تو پہلے ذکر فرما دیا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر ان کے لیے دعا کرتے رہیے کہ اے پروردگار ان دونوں کے اوپر رحم فرما جس طرح اس نے میرے بچپنے میں میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔ کہ کس طرح اپنے بچپنے کو یاد رکھنا کہ میں کسی قابل نہیں تھا، اگر میرے والدین جو ہیں وہ میرے اوپر اتنی شفقت نہ کرتے تو پتہ نہیں آج میں کہاں ہوتا۔ ایک ایک چیز انہوں نے سنبھالی، ایک ایک جوڑ جو ہے وہ درست کیا، اور ذرا سی مجھے تکلیف پہنچتی تھی تو ان کی رات کی نیندیں اڑ جاتی تھیں اور میرے آرام اور آسائش کے لیے والدین جو ہیں وہ لگ پڑتے تھے۔ تو آپ ان کو کیا پے کر سکتے ہیں؟ آپ یہی کر سکتے ہیں جو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ وہ تو تھوڑی عمر میں ہیں، کتنی دیر رہیں گے پھر رخصت ہو جائیں گے، تو آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جب تک ہیں انتہائی نرمی اور شفقت کے ساتھ بات کریں اور اس کے بعد ان کے سامنے انتہائی نرم رویہ رکھیں، اور ان کی جو ضروریات جس حد تک ہیں قرآن مجید نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ ان کو کوئی بینک بیلنس دیں، کوئی یہ کریں وہ کریں، جو آپ کر سکتے ہیں اتنی ضروریات جو ہے وہ ان کی خیال کرتے رہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ والدین کبھی بھی اولاد کے اوپر بوجھ نہیں بنتے، ہمیشہ وہ کم پہ گزارا کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ایکسپینڈیچر کرے، ان کے اوپر خرچ ہو جائے، میرے اوپر یہ زیادہ خرچ نہ کریں۔ اور اس وقت بھی ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ جو مال و دولت کوئی چیز آ رہی ہے تو میرے اوپر خرچ ہونے کے بجائے میری اولاد کے اوپر ہو جائے۔
اور پھر ان کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا کہ وہ زندگی میں موجود ہیں یا فوت ہو گئے ہیں۔ یہ دعا ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے اور ہر نماز میں کرتے رہنا چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار ان دونوں کے اوپر رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں میرے اوپر رحم فرمایا اور میری تربیت کی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ یعنی ایک جو ہے وہ انسان کا ایک قدرتی رویہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں جو ہے اس سے زبان سے ایسے کوئی الفاظ نکل جاتے ہیں یا کوئی ایسی جو ہے کوئی معاملہ ہو گیا، یا کہیں والدین بہت ضعیف ہو گئے اور ان کو کوئی دوائی دینے کی، کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی، کوئی ایسے معاملات ہیں جس میں والدین جو ہے وہ اس عمر میں پہنچتے ہیں تو ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتا۔ تو کبھی آپ کو ان کی مرضی کے خلاف بھی کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس میں والدین کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں اگر کہیں کوئی ایسا پلس مائنس اگر ہو جائے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ اگر ایسی کہیں بات اس وجہ سے پلس مائنس ہوئی ہے تو پھر یہ وہ معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا تھا، کہ اس میں معاذ اللہ کو والدین کی توہین کرنا مقصود تھی، یا ایسے ہی آپ کے رویے سے ان کی بھلائی کا کام کرتے ہوئے کوئی الفاظ یا کچھ ایسا رویہ ظاہر ہو گیا، تو اس کے لیے فرمایا ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہوگے فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، معاف فرما دے گا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فإنہ کان للأوابین غفورا، کہ بے شک وہ غفور الرحیم ہے رجوع کرنے والوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، سرنڈر کر لیتے ہیں، جو غلطیاں کوتاہیاں پہلے ہوئی ہوں والدین کے معاملے میں بھی یا اوورآل زندگی کے معاملات کے اندر بھی، جو لوگ اس سے سرنڈر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں گے، تو اللہ پاک ان کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ والدین کا مقام تھا جس کے اوپر جو ہے بڑی وضاحت سے قرآن مجید نے یہاں یہ 2-3 آیات کے اندر ارشادات فرما دیے۔ اس کے بعد پھر ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کا اتنا حق ہے۔ یعنی انسان کے لیے سب سے قریب جو ہیں، سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے جو اس کے خالق ہے، اس کے بعد والدین ہیں جو اس کی دنیا میں آمد کا ذریعہ بنے ہیں، اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ باقی لوگ ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دے تو قرابت داروں کو ان کا حق، والمسکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو۔ اور بھی کیٹیگریز مختلف جگہ پہ بیان ہوئیں، تو یہاں ان 3 کا ارشاد فرمایا، قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کا حق ان کو دیجئے، اور مسکینوں کو بھی اور مسافروں کو بھی۔ قریبی رشتہ داروں میں کون ہیں؟ سب سے پہلے اگر انسان شادی شدہ ہوگا تو والدین کے بعد پھر اس کے بیوی بچے آ جائیں گے جس کی ڈائریکٹ ذمہ داری ان کے اوپر آئے گی۔ اس کے بعد پھر باقی رشتہ دار آتے ہیں، الاقرب فالاقرب، بہن ہیں، بھائی ہیں، اور جو ہے وہ پھر تھوڑے آگے کے رشتہ دار ہیں، چچا زاد کزن ہیں، خالہ زاد کزن ہیں، اس کے مطابق پھر یہ دائرہ جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ ان کے اوپر کوئی اضافی خرچ کریں، یہاں فرمایا جا رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ قریبی رشتہ داروں کا اس کا حق دیجئے۔ وہ حق کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے؟ جو لوگ آپ کے زیر کفالت ہیں وہ تو ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور پھر جو جتنا ضرورت مند ہے اس کو دینا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے، آپ کا حق ہے، اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے لے۔ اسی طرح مساکین، کہ وہ لوگ جو کہ مسکین میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو سوال کر لیتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے، تو سوال کرنے والوں کو بھی دینا اور سوال نہ کرنے والوں کو بھی دینا، ان کی بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کا بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارے مالوں کے اندر حصہ ہے اگر اللہ نے ہمیں مال و متاع دے رکھا ہے۔ اسی طرح وابن السبیل اور مسافروں کو بھی۔ اس وقت مسافر بہت بڑی کیٹیگری تھی، آج ریلیٹیولی کم ہو گئی ہے چونکہ ہر جگہ جو ہے وہ مسافر بھی بڑے فیسیلیٹیٹڈ طریقے سے نکلتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ چونکہ حصہ مقرر ہے، آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے جو دور سے آیا ہو، مسافر آیا ہو، تو اس کی خاطر کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
کہیں آگے پیچھے لوگ چلتے پھرتے، مسافر جو ہوتا ہے اس کے ظاہر وسائل جو بھی ہوں وہ اپنے علاقے میں ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اور ان کے کام آنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ولا تبذر تبذیرا، اور نہ تو فضول خرچی کر فضول خرچی کرنا۔ یہاں تبذیر کے الفاظ جو ہے قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی اہم ہدایت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو عام بات جو سنتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں اسراف کے حوالے سے، کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی خرچ میں اسراف نہیں کرنا بلکہ میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ تو اسراف کیا ہے؟ اسراف یہ ہے کہ ایک چیز آپ کی ضرورت ہے، آپ اسی ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، تو یہ اسراف ہے۔ فار ایگزامپل 2 وقت کی روٹی کھانا یا 3 ٹائم کی روٹی کھانا آپ کی ضرورت ہے، وہ ضرورت آپ کی 2 روٹیوں سے اور ایک تھوڑے سے سالن کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ اب اس کے اوپر جو ہے پورا دسترخوان کھانوں کا بھر دینا، تو یہ پھر اسراف کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح سے کوئی 2-3 جوڑے رکھ کے اور جو ہے وہ ان کو دھونے کا ٹائم مارجن رکھ کے تو انسان کی ضرورت ہے، اور الماریاں جو ہے وہ کپڑوں سے بھر کے رکھے رہنا، جن کا جو ہے وہ سال کتنے اس میں عرصہ میں پہننے کی نوبت بھی نہ آئے، تو یہ جو ہے وہ چیز یہ تو اسراف ہے۔ میں ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوں، ایک پنکھا میری ضرورت ہے، وہ خواہ مخواہ چلا دوں گا تو اسراف میں آ جائے گا۔ سو آن، یعنی جس چیز سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا تو اسراف ہے۔ تبذیر اس سے اگلی جو ہے وہ سٹیج ہے اور کبھی سٹیج ہے۔ تبذیر کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا آگے، جیسے ارشاد آیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یعنی تبذیر جو ہے، جو تبذیر کرے گا یہ تو شیطان کا بھائی ہے۔ تو تبذیر کیا ہے؟ اس کو عام زبان میں کہیں تو اس کے لیے الفاظ ہیں کہ بے جا خرچ کرنا، بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، جس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتے چلے جانا، خواہ مخواہ کے اخراجات نکالنا، کبھی لائٹنگ ہو رہی ہے، کبھی برتھ ڈے کا فنکشن ہو رہا ہے، کبھی فلاں ہو رہا ہے، کبھی فلاں ہو رہا ہے، ایسی چیزیں کہ جو ضرورت نہیں ہیں اور اس کے اوپر خرچ کرنا۔ شادی بیاہ کے موقع دیکھ لیجئے، اتنی تبذیر کے تصور سے باہر ہے کہ وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ مسجد میں نکاح کریں، کوئی ایکسپینڈیچر نہیں بیٹی والے کے اوپر، اور جو ہے اس کے بعد آپ جا کے تو ولیمہ کر دیں، بیٹے والا سب کو کھانا کھلا دے۔ ان 2 کے علاوہ آپ دیکھیے ان کے اوپر فوکس کم ہے، اور باقی بے تحاشا مجالس ہو رہی ہیں، کبھی جو ہے وہ مائیوں کے نام پہ، اور کبھی جو ہے مہندی کے نام سے، اور کبھی فلاں اور کبھی فلاں، اور پھر لائٹیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں تک جا رہی ہوتی ہیں، کیسے اخراجات کیے جاتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ اس کے ذریعے سے معاشرہ جو ہے وہ بے اعتدالی کا شکار ہو جاتا ہے، کہ وہ جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو نہیں پہنچتا، اور امیر جو ہیں وہ اپنی آگے سے آگے خواہ مخواہ کی ضرورتیں کھڑی کر کے اس کے اوپر خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تبذیر ہے۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فضول خرچ کرنے والے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور جو شیطان ہے وہ اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے۔ اب خرچ کرنے کا راستہ تو کیا ہے؟ وہ تو وہی ہے کہ مسکینوں کے اوپر اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر، کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا۔ ان کے لیے مزید ہدایات فرمائیں، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تو اعراض کرے ان سے رحمت تلاش کرتے ہوئے اپنے رب کی، ترجوہا جس کی تو امید رکھتا ہے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو کہے ان کے لیے انتہائی نرم بات۔ کہ آپ سے کوئی مانگنے آ گیا، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، کوئی پڑوسی ہے، اور پہلی بات تو ذمہ داری یہی ہے کہ آپ اس کا حق دیں۔ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ قرضہ دیں گے، آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے، آپ اس کو صدقات دیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور کسی نے آپ سے مانگ لیا تو پھر اسے انتہائی شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، نرم بات کرنی ہے، اور اس کو یہ کہنا ہے فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اور اس سے بالکل آسان اور نرم بات کیجئے۔ اور اس کو جو ہے وہ یہ بھی رویہ پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس تو خود نہیں ہے، تم مجھ سے مانگنے آ گئے، یعنی اس کو جھڑک دینا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، اس کی شریعت جو ہے وہ کہیں اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، ایک بیلنس رکھنے کی ضرور اجازت دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی جائز ضروریات جو ہیں اس کو بھی مد نظر رکھیں، اور پھر جو ہے وہ اگلے کے اوپر بھی خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو کمال کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آج کی ضرورت پوری کر کے سب خرچ کر دیتے تھے،
لیکن ہم چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول پہ پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے کہ آج جو کچھ آیا ہے وہ جتنی ضرورت تھی استعمال کیا ہے اور سب صدقہ کر دیا ہے، اور صبح کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا۔ صبح اگر کھانا نہیں آیا تو فاقہ کیا ہے، اور پھر جب 1-2 روز کے بعد پھر کچھ آیا تو پھر کھایا، اور پھر جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ لیکن وہ ظاہر بہت ٹاپ کا لیول ہے، اور وہ نہیں کر سکتے سوائے چند لوگوں کے علاوہ۔ ہاں، صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جو ہے آپ دینی ذمہ داریوں کو بھی پورا کریں، اور پھر حلال طریقے سے رزق کو کما لیں، اور اس کو جو ہے وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق خرچ کریں۔ اب خرچ کرنے کے لیے جو اصول بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَجَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، اور نہ تو رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اِلیٰ عُنُق، گردن کے ساتھ۔ یعنی جو ہے کنجوسی کے لیے محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ ہاتھ کو گردن سے باندھ لینا، کہ بالکل ہاتھ کھولنا ہی نہیں، تاکہ ہاتھ کھلے گا تو کہیں جیب کی طرف جائے گا تو کہیں خرچ نہ ہو جائے۔ تو یہ مقولہ ہے کہ یعنی آپ بالکل کنجوسی اختیار کر لیں اور ہاتھ باندھ لیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ ولا تبسطها کل البسط، اور نہ ہی اس کو بالکل کھول دیجئے جیسے کھول دیا جاتا ہے کہ آپ سب کو جو ہے وہ گھر کا اٹھا کے غریبوں کی طرف خرچ کر دیں، اور پھر کل جو ہے وہ خود بے یار و مددگار ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، فاقے کیے ہیں، بے شک وہ 10 دن کا فاقہ ہے یا ہفتے کا ہے یا 2 دن کا ہے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ تو ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ توازن کے ساتھ خرچ کریں، اعتدال کے ساتھ کریں۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر تم اس طرح ہاتھ کھول کے خرچ کر دو گے تو پھر کل کو ملامت کیے ہوئے تھکے ماندے بن کے خود رہ جاؤ گے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب ہی فراخت کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو پچھلی دونوں نشستوں میں ہم بار بار جو ہے وہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جس کے لیے رزق چاہتی ہے وسیع کرتی ہے، جس کے لیے چاہتی ہے تنگ کر دیتی ہے۔ ہماری جو محنت ہے وہ ہمیں اس کا حکم تو ضرور ہے کہ آپ جو ہے محنت کرتے رہیں، لیکن وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری محنت کے مطابق ہمیں مل بھی جائے گا۔ دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے گا زیادہ دے دے گا، جس کو چاہے گا کم دے دے گا۔ اور ساتھ پچھلی آیات کے ساتھ بھی جوڑیں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ بالکل خرچ کرنے سے رک جائیں کہ میرا مال کم نہ ہو جائے۔ نہیں، وہ تو کم اور زیادہ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو آپ نے دینا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جانا، جو آپ کے مقدر کا اتنا اللہ نے آپ کو اور دے دینا، چونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا گزران لکھا ہے، معیشت جو لکھی ہے کہ وہ اگر زیادہ وسیع رزق کی ہے تو وہ وسیع آپ کو مل جائے گا، اگر وہ تنگ رزق کی ہے تو وہ تنگ رزق جو ہے اسی لحاظ سے آ جائے گا۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اور ان کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ ابھی تک تو جو ہے وہ آیات تو زیادہ تھیں، لیکن چند آیات جو ہے وہ ہم یہاں تک پہنچ سکے ہیں، اور یہ مضامین جو ہیں ان کو اگر دوبارہ سامنے رکھ لیا جائے تو توحید تھی، اور توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ تھا، اور پھر جو ہے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، قرابت داروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور تبذیر سے بچنا، فضول خرچی سے بچنا، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو سائل کو جھڑکنا نہیں، ان سے نرم بات کرنی ہے، اور خرچ کرنے کے لیے میانہ روی اختیار کرنی ہے، نہ کنجوسی سے بالکل ہاتھ کو باندھ لینا ہے کہ جائز ضرورتوں پہ بھی خرچ نہ کریں، اور نہ بالکل کھول دینا ہے کہ خود جو ہے وہ بالکل ہی آپ خود مسکین بن کے اور بالکل خالی ہو کے بیٹھ جائیں۔ اور یہ یاد رکھنا ہے خرچ کرتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے۔ میرے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے میرا مال کم نہیں ہوتا، جو اللہ نے میرے مقدر کر رکھا ہے وہ مجھے ملتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ آیات میں سے مضامین ہمارے سامنے آئے ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔